بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی کہ ابو طالب قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی اور سفر طویل اور مشکل۔ لیکن جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کی اونٹنی کی مہار کو تھام کر فرمایا، چچا جان مجھے کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں؟ نہ میرا باپ ہے نہ ماں۔ ابو طالب پر رقت طاری ہو گئی۔ اشکوں کی برسات میں آپ نے اعلان کیا، میں اپنے بھتیجے کو ضرور ساتھ لے جاؤں گا اور آئندہ ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے۔ چنانچہ آپ بھی چچا کے ہم سفر ہو گئے۔ خدا کے فضل سے سفر بخیریت گزر گیا اور قافلہ حدود شام میں واقع مشہور بستی بصرہ کے پاس جا پہنچا۔ وہاں ایک گھنا پیڑ تھا جس کے سائے میں اکثر کارواں ٹھہرا کرتے تھے، چنانچہ یہ لوگ بھی سستانے کے لیے ادھر ہی چل پڑے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا تھا جس میں ایک راہب قیام پذیر تھا۔ اس کا اصل نام تو جرجیس تھا، مگر مشہور بحیرہ کے ساتھ تھا۔ نہایت متقی، پرہیزگار اور پرانی کتابوں اور روایتوں کا ماہر تھا۔ اس کی نگاہ درخت کی طرف جاتے ہوئے قافلے پر پڑی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ قافلے میں ایک بچہ تھا جس پر بادل کے ایک ٹکڑے نے مسلسل سایہ کر رکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ درخت کے پاس پہنچ کر جب لوگ سواریوں سے اترنے لگے تو وہ بچہ بھی اتر کر درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی بادل کا ٹکڑا تو درخت کے اوپر جا ٹھہرا اور درخت کی ٹہنیاں اس پر بے تابانہ جھک گئیں۔ یہ تعجب خیز مناظر دیکھ کر راہب گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے یاد آیا کہ ہماری قدیم کتابوں میں یہ علامت تو نبی آخر الزماں کی بتائی گئی ہے، کیا یہ وہی بچہ آخری پیغمبر ہے؟ مگر اس نبی کی تو کچھ اور علامات بھی ہیں، کیا وہ سب اس میں موجود ہیں؟ کیوں نہ قافلے کی دعوت کی جائے اور جب وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے آئیں تو بچے کا تفصیلی معائنہ کر لیا جائے۔ ناظرین، اس رائے میں اس کا دل جم گیا اور قافلے کو کھانے پر بلایا۔ اس بات سے اہل قافلہ کو بے حد تعجب ہوا۔ آخر ایک شخص نے پوچھ لیا، محترم، اس راستے سے تو ہم اکثر گزرتے رہتے ہیں اور یہاں قیام بھی کرتے رہتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو کبھی ہماری دعوت کا خیال نہیں آیا۔ اس دفعہ کیا خاص بات ہو گئی ہے؟ بات تو کوئی خاص نہیں ہے، راہب نے کہا، بس یوں ہی تمہاری ضیافت کرنے کا جی چاہ رہا تھا۔ قافلے والوں نے دعوت منظور کر لی اور وقت مقرر پر کھانے کے لیے چل پڑے، مگر یہ سوچ کر کہ بڑوں کی محفل میں بچوں کا کیا کام، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں چھوڑ گئے۔ سب اکٹھے ہو گئے تو راہب نے فردن فردن سب کے چہروں کو غور سے دیکھا، مگر اس کو وہ چاند کا ٹکڑا کہیں نظر نہ آیا جس کے لیے اس نے سارا اہتمام کیا تھا۔ راہب نے پوچھا، کیا تمام مہمان آ گئے ہیں؟ شخص نے بتایا، جی ہاں، کوئی قابل ذکر آدمی پیچھے نہیں رہا، البتہ 10-12 سال کا ایک لڑکا ہے جس کو ہم سامان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ راہب نے کہا، اس کو بھی بلا کر اپنے ساتھ بٹھا لو، یہ تو انتہائی معجوب بات ہوگی کہ باقی سب سیر ہو کر کھا لیں اور وہ محروم رہ جائے۔ اسی وقت حارث اٹھے اور جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لائے۔ راہب نے آپ کو دیکھا تو مطمئن ہو گئے اور کھانا شروع کر دیا گیا۔ کھانے کے بعد جب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو راہب آپ سے مخاطب ہوا، بیٹا تجھے لات و عزا کی قسم، مت نام لے میرے سامنے لات و عزا کا۔ آپ نے تڑپ کر راہب کی بات کاٹ دی، خدا کی قسم مجھے کسی چیز سے اتنی نفرت نہیں جتنی ان دیویوں سے ہے۔ اچھا تجھے اللہ کی قسم، میں جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتانا۔ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا نام سن کر آپ جواب دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ راہب نے آپ سے متعدد سوال کیے اور آپ کے جوابات سے مطمئن ہو گیا۔ پھر آپ کی پشت اقدس کے بلائی حصہ پر مہر نبوت کو بغور دیکھا اور اسے چوم لیا۔ پھر ابو طالب سے استغفار کیا، کیا یہ آپ کا بچہ ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، جی ہاں، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب بولا، نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ تو زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب کو حقیقت بیان کرنی ہی پڑی، ٹھیک ہے، یہ میرا یہ بھتیجا ہے، اس کے باپ کی وفات کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، وہ تو اسی دوران چل بسا تھا جبکہ یہ شکم میں مادر میں تھا۔ اس کی ماں موجود ہیں؟ نہیں، وہ بھی چند سال پہلے انتقال کر گئی ہیں۔ اپنا اطمینان کر لینے کے بعد راہب گویا ہوا، بلا شبہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس کو یہودیوں سے بچا کر رکھیے، کیونکہ یہودی حاسد لوگ ہیں، اور اگر انہیں ان علامات کا پتہ چل گیا جو مجھے معلوم ہوئی ہیں تو وہ ضرور اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میری مخلصانہ نصیحت ہے، کیونکہ ہم میں پرانی کتابوں اور آباء و اجداد سے جو روایات معلوم ہوئی ہیں، ان کی روح سے یہ لڑکا بہت بڑی شان والا ہوگا۔ ابو طالب نے یہ پرخلوص نیت پلے باندھ لی۔ اس کے بعد دور کے سفر پر کبھی جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔